وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ہر قسم کی تعریف و توصیف عظمت و بزرگی بڑائی کبریائی یکتائی تنہائی بادشاہی اور شہنشاہی سب رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں ہم کو بیکار نہیں رکھا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت، ہماری فلاح و بہبود اور ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ بھی جاری کیا۔ بعدہ رحمت و بخشش کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حاضرین گرامی، موجودہ دور یقیناً بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ کسی نہ کسی شکل میں وجود میں آتا رہتا ہے۔ اطمینان و سکون، چین و راحت اور رحمت و برکت نام کی کوئی چیز آج لوگوں کو نظر نہیں آ رہی۔ اس بے اطمینانی، بے سکونی اور بے برکتی کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں ظلم عام ہو جاتا ہے، اللہ کے کمزور اور بے بس بندوں کی دیکھ بھال کا جذبہ انسانوں کے دلوں سے ناپید اور ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس معاشرے پر بے اطمینانی، بے سکونی اور بے برکتی کے عذاب کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ ہم اگر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ آج ظلم عام ہے، حق تلفی اپنے عروج پر ہے، لوگ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں، ہر شخص کی نظر صرف اور صرف اپنے مفاد پر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے مستقبل کو تابناک بنا دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو خوشیوں سے مالا مال کر دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیوچر روشن ہو جائے، تو نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ زندگی میں ایک عمل ضرور کیجئے جسے شریعت کے اندر حسن سلوک کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے حسن سلوک کرتے ہیں،
اگر آپ اللہ رب العالمین کی محبت کو پانے کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ بات آپ یاد رکھیے، دنیا میں کوئی بھی طاقت اور قوت آپ کو ہزیمت نہیں دے سکتی، آپ کو ہرا نہیں سکتی ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دور نیکی کا دور نہیں ہے، نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نیکی کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں، نیکی کا الٹا اثر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں تو بدخواہی ہو جاتی ہے، اگر ہم حسن سلوک کرتے ہیں تو بدسلوکی ہو جاتی ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ برا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مت سوچو کہ سامنے والا آپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے، سامنے والا کا ریاکشن کیا ہے، یہ مت دیکھو، بلکہ نیکی اور حسن سلوک اللہ رب العالمین کے لیے کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی محبت پانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی پانے کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ یہ مت دیکھیں سامنے والا کیا کر رہا ہے، سامنے والا جو کرتا ہے اسے کرنے دیجئے، آپ اپنا کیجئے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ لوگوں سے اجر کے امید پر نیکی نہیں کی جاتی ہے، نیکی اللہ رب العالمین سے اجر کی امید پر کی جاتی ہے۔ اگر سامنے والا کبھی کمظرف نکل آتا ہے، سامنے والا ہماری کردار کشی شروع کر دیتا ہے، سامنے والا ہمارے کیریکٹر اور ہمارے کردار کو بگاڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے وقت میں رب العالمین اس کی ہوئی نیکی کا صلہ کئی گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے اللہ کے واسطے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں کرو۔ آج اگر ہم معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں تو یہ تک معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے خون بھی سفید ہو گئے۔ جی ہاں، لوگوں کے خون سفید ہو گئے۔ آپ دیکھو، ہر گھر کی حالت ہے، آج ہر شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کی خوشیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے ہر شخص بے قرار نظر آتا ہے۔ اپنی انا کے لیے، اپنی حرص و حوث کے لیے اور اپنی پوزیشن اور اپنے مقام کے لیے آج ہر شخص غلط سے غلط قدم اٹھانے کو بہت بڑی خوبی سے تصور کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی ہماری ہزیمت اور ہماری ذلت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آج ہم نے اللہ کے بندوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ اگر ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، اگر ہم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے، اگر ہم لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتے، تو آج ہم بھی دنیا کے اندر سر اٹھا کے جینے والے ہوتے۔ لیکن ہم نے اللہ کے بندوں کو ستایا، ہم نے اللہ کے بندوں کو پریشان کیا، ہم نے بے بس اور کمزور لوگوں کو ستایا اور پریشان کیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر کوئی آدمی کتنے بڑے منصب پر کیوں نہ ہو، کتنے بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، کتنی بڑی بڑی ڈگریوں کا مالک کیوں نہ ہو، اور کتنا بڑا حاجی اور نمازی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے، اگر وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے باز نہیں آتا ہے، تو پھر یاد رکھنا ایسے لوگوں کی ساری نیکیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، ایسے لوگوں کی ساری نیکیاں خطرے میں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کس کو کہتے ہیں، قلاش کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، من لا درہم لہ ولا متاع، ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو، جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس زمین و جائیداد نہ ہو، جس کے پاس کوٹھی اور بنگلہ نہ ہو، ہم اس کو غریب اور قلاش سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ مفلس نہیں، وہ قلاش اور غریب نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا قلاش اور غریب آدمی وہ ہے، من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وحج، میری امت کا مفلس قلاش اور غریب آدمی وہ ہے
جو قیامت کے دن نماز کی نیکیاں لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر کے آئے گا، حج کی نیکیاں لے کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچے گا، روزے جیسی عظیم نیکی اس کے پاس موجود ہوگی، لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، قذف علی ھذا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، ظلم علی ھذا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں وہ لے کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچے گا۔ رب العالمین کیا فیصلہ کرے گا؟ اس ظالم کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے مظلوموں کو دے گا، اور مظلوموں کے سارے گناہ اٹھا کر کے رب العالمین ظالم کے سر پہ رکھے گا، ثم طرح فی النار، پھر ظالم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ غور کریں اس حدیث پر، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ نہ کرنا اتنا عظیم جرم ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے انسان کے نہ روزے کام آئیں گے نہ نمازیں کام آئیں گی، بلکہ ایسا انسان کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر حسن سلوک نہ کرنے سے، نیکی کا معاملہ نہ کرنے سے، اچھا برتاؤ نہ کرنے سے ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہوتی ہیں، تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نیکی کرنے پر پھر کیا ملتا ہے؟ جو احسان کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، نیکی کا معاملہ کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، اللہ کے کمزور اور بے بس بندوں کا خیال رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو لوگ احسان کرتے ہیں، جو لوگ حسن سلوک کرتے ہیں، خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو حسن سلوک کرتے ہیں ان لوگوں کے قریب میری رحمتیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ غور کریں، نیکی کا معاملہ ہم اللہ کے کمزور اور بے بس بندوں کے ساتھ کریں، ہم ہر شخص کے ساتھ خیر خواہی اور حسن سلوک کا معاملہ کریں، نتیجہ اور رزلٹ اس کا کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین عرش سے ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو احسان کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، نیکی کا معاملہ کرتے ہیں، رب العالمین ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قدم قدم پر، ڈگر ڈگر پر، ہر جگہ ایسے انسان کو نیکی اور خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور وہ رب کی توفیق سے ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہہ دیا، شاید سورہ یوسف وغیرہ میں ہے، انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرتا ہے، لوگوں کی تکلیفوں پر صبر سے کام لیتا ہے، تو ایسے انسان کا اجر اللہ رب العالمین کبھی بھی ضائع اور برباد نہیں کرتا۔ آپ غور کریں اس آیت کریمہ پر، کتنی بہترین بات اور کتنی زیادہ تسلی کی بات ہے کہ رب العالمین عرش پہ بیٹھ کر کے، عرش پر مستوی ہو کر کے اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے، اتنی گارنٹی اور اتنی ضمانت کے ساتھ کہ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، میں تمہارے اجر کو ضائع اور برباد نہیں ہونے دوں گا۔ کتنی بڑی تسلی کی بات ہے، رب العالمین خود کہہ رہا ہے لا یضیع اجر المحسنین، رب العالمین احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ہم کو ایسی تسلیوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آخر ہم کس پہ اعتبار کریں، کس پہ اعتماد کریں، کس پہ بھروسہ کریں؟ انسان کے اوپر بھروسہ کریں تو ہمیں ڈس لیتا ہے، کسی کے اوپر ہم اعتماد کریں تو ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ رب العالمین ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم میرے کمزور اور بے بس لاچار بندوں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا معاملہ شروع کر دو، میں تمہیں اس نیکی کا صلہ ضرور بضرور عطا کروں گا۔ ایک تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہہ دیا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اے دنیا والو، تم احسان کرتے رہو، حسن سلوک کرتے رہو، تم میرے محبوب اور پیارے بندے بن جاؤ گے۔ ذرا غور کیجئے، کتنا بڑا خوش نصیب اور کتنا بڑا سعادت مند ہوگا وہ انسان
جو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے اور رب اس سے پیار کرنا شروع کر دے. ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, رب ہم سے محبت کرنا شروع کر دے اور اللہ رب العالمین ہم کو اپنی خوشنودی سے نواز دے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ کی محبت کے لیے تڑپا کرو, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہونا سیکھو. دنیا میں کتنی محبتیں آپ کو ملیں گی, کوئی کتنی محبت آپ کو دے سکتا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ خیر خواہی کی, ایک دن دو دن آپ کا شکریہ ادا کر دیا, بس بھول گیا. لیکن رب العالمین وہ ذات ہے, اگر آپ نے کسی کے ساتھ ذرہ برابر نیکی کی ہے تو اس نیکی کا صلہ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں بھی دے کر رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے آپ کو ضرور نوازے گا. آئیے ایک دو واقعات میں آپ کو سناتا ہوں, آپ ان واقعات کو سنیے, غور کیجئے اور تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین حسن سلوک کا اجر کیسے دیتا ہے. کتنا حیران کن صلہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو کر کے اپنے بندوں کو دے رہا ہے, صرف چھوٹے سے حسن سلوک پر. معمولی سا آپ نے عمل کیا ہے, کسی کے ساتھ آپ نے خیر خواہی کی ہے, رب العالمین اس کو کتنا بڑا کر کے کتنا بڑا اجر اللہ رب العالمین بندے کو نصیب فرماتا ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہوں, اولو العزم پیغمبر ہیں, 5 بڑے بڑے پیغمبروں میں ان کا نام آتا ہے. قرآن کے اندر بہت سے مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. انہی مقامات میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ جب مصر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے غلطی سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے, مدین کا رخ کیا. جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک کنویں کے پاس ٹھہر کر کے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں, اور 2 بچیوں کو بھی دیکھا, 2 لڑکیوں کو دیکھا, وہ اپنی بکریوں کو لے کر کے سائیڈ میں ٹھہری ہوئی ہیں اور لوگوں کے پانی پلانے کا انتظار کر رہی ہیں کہ وہ پانی پلا لے تب ہم پانی پلائیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کے ان دونوں کمزور بچیوں سے سوال کیا, ما خطبکما, کیا بات ہے, تم سائیڈ میں کیوں کھڑی ہو؟ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں, تم بھی جاؤ اپنی بکریوں کو پانی پلاؤ. دونوں بچیوں نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ہم دونوں بچیاں ہیں, ہمارے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, بھائی کی نعمت سے بھی ہم محروم ہیں, ہمارے کوئی بھائی نہیں ہے, اس لیے بکریاں چرانے کا اور بکریوں کو پانی پلانے کا کام ہم خود کرتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان دونوں بچیوں کی بکریوں کو کنویں کے پاس لے گئے, پانی پلایا, اور شرم و حیا کے تمام تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے وہ بکریاں ان بچیوں کے حوالے کی اور عزت کے ساتھ گھروں کو واپس بھیج دیا. اس کے بعد ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے, بیٹھ کر کے دعا کی, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو میری جانب جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, بکریوں کو پانی پلایا ہے, بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. نتیجہ اللہ رب العالمین نے کیا دیا, موسیٰ علیہ السلام کی اس چھوٹی سی نیکی کا اللہ رب العالمین نے اسی گھر میں, انہی بچیوں کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی نوکری لگا دی, اور انہی بچیوں میں سے ایک بچی کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی گھر والی بنا دیا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو رہنے کے لیے چھت بھی دے دیا, اور سب سے بڑا انعام اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا. آپ غور کریں اس واقعے پر, ایک معمولی سا کام, بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, جانوروں کو پانی پلانا, یہ نیکی اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نوکری بھی دی, گھر بھی دیا, گھر والی بھی دیا, اور نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پہ رکھ دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر کسی کے ساتھ, کمزور ہو, بے بس ہو, لاچار ہو, امیر ہو, غریب ہو, کوئی بھی ہو,
ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا سیکھ لو. لوگوں کے رویے مت دیکھو کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. نہیں, آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ رب العالمین کی معیت اور اللہ رب العالمین کی محبت کو پانے کے لیے ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا شروع کر دو. رب العالمین آپ کو غیب سے نوازے گا, آپ اس کا احساس بھی نہیں کر سکو گے. اور سب سے پہلے احسان کرنے میں سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اپنوں اور پرایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہر ایک کے ساتھ آپ حسن سلوک کا معاملہ کرنا سیکھ جاؤ. رب العالمین کی رحمتوں کا نزول آج سے ہمارے اوپر شروع ہو جائے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, بخاری شریف کے اندر 3 نوجوانوں کا واقعہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. 3 نوجوان ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے, اچانک بارش ہونے لگی. اس بارش سے بچنے کے لیے تینوں ایک غار میں چھپ گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بڑا سا پتھر پہاڑ کے اوپر سے آیا اور غار کے منہ پہ ٹک گیا. غار کا منہ بند ہو گیا, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنایا اور رب العالمین سے دعا کی. ایک نوجوان نے کہا, اے اللہ, میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, میں ان کی خدمت کرتا ہوں. ایک دن بکریاں چراتے چراتے میں بہت دور نکل گیا, واپسی میں تاخیر ہو گئی, میرے ماں باپ سو گئے. میں دودھ کا پیالہ لے کر کے ان کے سر کے پاس رات بھر ٹھہرا رہا. میرے بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے تھے, رو رہے تھے, تڑپ رہے تھے, لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا. میں نے یہ سوچا کہ پہلے میرے ماں باپ پئیں گے, اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلاؤں گا. دوسرے نوجوان نے کہا, اے اللہ, ایک مرتبہ ایک لاچار عورت میرے پاس مدد کے لیے آئی. میں نے اس کی مدد کا وعدہ تو کیا, لیکن میں نے یہ شرط رکھی کہ ایک دن تو مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرے گی, تو میرے ساتھ بدکاری کرے گی, تب میں تیری مدد کروں گا. وہ عورت کی ذات تیار ہو گئی, لیکن جب اس عورت کے منہ سے نکلا, یا غلام اتق اللہ, کہ اے بندے اللہ رب العالمین سے ڈر, تو میں نے تیرے ڈر سے اس بدکاری کے عمل کو چھوڑ دیا. تیسرے نوجوان نے کہا, اے اللہ, ایک مزدور میرے یہاں مزدوری کرتا تھا. ایک دن کوئی معاملہ ہوا, وہ مجھ سے روس گیا, غصہ ہو گیا اور غصے میں اپنے گھر کو واپس چلا گیا. مزدوری نہیں لی, پیسہ نہیں لیا, اپنے گھر کو واپس چلا گیا. میں نے کئی دنوں تک اس مزدور کا انتظار کیا کہ آئے گا تو میں اس کی رقم اسے واپس کر دوں گا. نہیں آیا. کئی مہینوں کے بعد وہ مزدور میرے گھر کو آیا, میں نے اس کی رقم اسے دے دی. اور ان ایام میں جو ایک خالی وقفہ گزرا, کئی مہینے جو گزر گئے, ان ایام میں نے اس کے پیسے سے کاروبار شروع کیا, تجارت کی, بہت فائدہ ہوا. میں نے اس کی اصل مزدوری بھی دی اور اس کے پیسے سے تجارت کر کے جو میں نے منافع کمایا تھا, وہ منافع بھی میں نے اس کو دے دیا. وہ لینے کو تیار نہیں تھا, میں نے پھر بھی دے دیا. یہ 3 نوجوان ہیں, یہ اپنی اپنی نیکیاں یاد کر رہے ہیں. کہاں؟ ایک غار میں, پہاڑ کے اندر موجود ہو کر کے, جہاں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے سوائے رب العالمین کے. ان اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنا کر کے تینوں نوجوان کہتے ہیں, اے ہمارے پروردگار, اگر ہماری یہ نیکیاں تجھے پسند ہیں, اگر یہ ہماری نیکیاں تجھے بھا گئی ہیں, اے اللہ, اگر ہماری یہ نیکیاں تیرے دربار میں قبول ہو چکی ہیں, مولا, انہی نیکیوں کا واسطہ دیکھ ہم کتنے پریشانی میں مبتلا ہیں. یہاں نجات کا کوئی راستہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. بے آب و گیاہ جگہ ہے, جنگل ہے, صحرا ہے, بیابان ہے, نہ چرند ہے, نہ پرند ہے, نہ کوئی انسان نظر آ رہا ہے. اللہ رب العالمین تو ہمیں نجات دے دے. رب العالمین کو ان کی نیکیاں اتنی پسند آئیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا, اپنے خاص فضل سے اس بھاری سے پتھر کو اللہ رب العالمین نے وہاں سے ہٹایا. تینوں نوجوان بخوشی وہاں سے نکلے اور اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. آپ غور کیجئے اس واقعے پر.
کیا کیا تھا نوجوانوں نے؟ ایک نوجوان نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا. ایک نوجوان نے اللہ کے ڈر سے بدکاری اور برے کام کو چھوڑ دیا تھا. ایک نوجوان نے اپنی ماتحتی میں کام کرنے والے غریب مزدور کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کیا تھا. یہ نیکیاں اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئیں کہ جہاں بچانے والا کوئی نہیں وہاں اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل نازل ہوتا ہے, وہاں اللہ رب العالمین کا خصوصی رحم و کرم نازل ہوتا ہے, اور اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے لوگوں کو نجات دیتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس لیے ہر ایک کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا سیکھو, ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا سیکھو. آپ اگر تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بڑے بڑے لوگ, بہت بڑے بڑے لوگ, پائے کے لوگ, ان لوگوں نے حج جیسا فریضہ صرف اس لیے نہیں ادا کیا کیونکہ ان کے گھر میں بوڑھے ماں باپ تھے. اگر وہ چلے جاتے تو بوڑھے ماں باپ کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں تھا. دور دراز جگہوں پر علم حاصل کرنے کے لیے صرف اس لیے نہیں گئے کہ بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال کون کرے گا, اس لیے میں علم دین کے لیے نہیں جاؤں گا. آپ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا نام سنے ہوں گے, بہت جلیل القدر صحابی, بہت بڑے صحابی. اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ ایسے آدمی ہیں اگر وہ کبھی دعا کر دیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ رب العالمین ان کی بات کو مان لیتا ہے, اللہ رب العالمین ان کی آواز کو سن لیتا ہے, اور جو مانگا جائے وہ اللہ رب العالمین دے دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت کی تھی کہ وہ آدمی اگر زندگی میں کبھی بھی ملے تو اس سے دعا ضرور کروانا. کیوں؟ اللہ رب العالمین ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی, ان کو پہچانا اور ان سے دعا بھی کروائی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایک انسان کو, ایک کمزور انسان کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام کیسے دیا؟ آخر اس انسان کے اندر کون سی خوبی تھی, کون سا عمل وہ انسان کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا بڑا صلہ دیا؟ ذرا غور کریں, اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ انسان موجود ہے لیکن شرف صحابیت کو حاصل نہیں کیا. کیوں؟ میرے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں, میں ان کی خدمت کروں گا. بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے, بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے رب العالمین نے اویس قرنی رحمہ اللہ کو مستجاب الدعوات بنا دیا. میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں, میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس لیے اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو, زندگی میں سکون چاہتے ہو, زندگی میں اطمینان چاہتے ہو, زندگی میں خوشیاں چاہتے ہو, ہر غم اور پریشانی سے نجات چاہتے ہو, تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا شروع کر دو, اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال شروع کر دو, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دو. رب کی رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر ہونا شروع ہو جائے گا. ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے, اچھا برتاؤ نہیں کرتے, ماں باپ کو ستاتے ہیں, بھائی بہنوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں, رشتہ داروں کو اپنے دروازے پر نہیں پھٹکنے دیتے, ان کو دور بھگا دیتے ہیں. یہی نتیجہ ہے کہ آج ہم ہر طرح کی مصیبت میں گرفتار ہیں. آج ہمیں سکون نہیں ہے, ہمیں اطمینان نہیں ہے, ہمیں راحت اور قرار نہیں ہے, ہم ہر طرف سے پریشان ہیں. گھر میں بھی پریشانی, تجارت میں پریشانی, کاروبار میں پریشانی, رشتہ داروں کے تعلق سے پریشانی, دوستوں اور دشمنوں کے تعلق سے ہمیں پریشانی. آخر یہ پریشانیاں ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے بندوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا. رب العالمین نے ہمیں دنیا میں پریشان کر دیا, ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے. ہمارے اوپر آج ہر طرف سے مصیبتیں منڈلا رہی ہیں. اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے حسن سلوک کو بالائے طاق رکھ دیا, ہم نے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا, ہم نے اللہ کے بندوں کو صرف ستایا, پریشان کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں پریشانی میں مبتلا کر دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر سکون چاہتے ہیں, اطمینان چاہتے ہیں, عزت کی زندگی چاہتے ہیں, ہر غم اور پریشانی سے نجات چاہتے ہیں, تو آئیے اس کا ایک حل ہے حسن سلوک. حسن سلوک کرنا سیکھ لو, اپنوں کے ساتھ, غیروں کے ساتھ,
دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا سیکھ لو، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، آپ خوشیوں سے مالا مال ہو جائیں گے، ہر غم اور پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اس لیے اس ایک عمل کو اپنی زندگی میں ضرور انجام دو جسے شریعت کے اندر حسن سلوک کہا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کے علم میں، عمل میں، رزق میں، مال میں، اولاد میں اور عمر میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔